اپنی جان بیچ دی نا جب میری ہے نہیں، اس کا نمائندہ کہہ رہا دے دے، مجھے کیا ہے، جس کی ہے وہ لے لے۔ جس دن ہمیں یقین ہو گیا نا، ہم بھی یقین کی کسی منزل پہ آ گئے، یہ مال میرا، کیا خیال ہے یہ مال آپ کا ہے؟ یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ کاریں آپ کی ہیں؟ آپ کی ہوتی نا تو پیدا ہوتے ہوئے ساتھ لے کے جاتے ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا ہو ضلع رحیم یار خان میں کوئی بندہ مرا ہو، مرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اس کی زمین کے کاغذ ہوں، اس کا مطلب ہے یہ اس کے، کس کے ہیں؟ بولو، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ گھر کس کے ہیں؟ یہ اولاد کس کی ہے؟ یہ دنیا کا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ آپ کے پاس تو امانت ہے نا۔ جب اس کا ہے اور وہ کہے اس میں سے تو سارا سال کھا لے، جو تو کھا لے وہ تجھے معاف، بچوں کی شادی کر لے، جو خرچ ہو گیا وہ معاف، حج کر لے، جو حج پہ خرچ ہو گیا وہ معاف، زیارتیں کر لے، جو زیارتیں کر لی وہ معاف، جو بچ گیا ہے سال کے بعد میرا، اس میں 80% تیرا، 20% مجھے دے دے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات۔ اللہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ سال کے بعد 1 جنوری کو مثلاً 1 محرم کو نیا سال شروع ہو رہا ہے، جتنا کچھ بچ گیا ہے نا یہ واپس جمع کرا دے ہمارے خزانے میں، ہم نے دیا تھا نا، جو سال تو نے خرچ کر لیا وہ تیرے، وہ معاف کر، جو بچ گیا ادھر کر، آگے سے نیا اکاؤنٹ کھلے گا 00 سے۔ کر سکتا تھا، کر سکتا تھا یا نہیں؟ اب بولو، اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا جو تم نے کھا لیا وہ تیرا، حلال، معاف، بچوں کی شادی کر لی معاف، گاڑی خرید لی ہے معاف، گھر بنا لیا ہے معاف، اعمال کر لی ہے معاف، حج کیا ہے ٹھیک، زیارتیں کی ہیں ٹھیک، جو بچ گیا ہے نا اس میں سے 80% پھر تو رکھ لے، 20% مجھے دے دے، میں کسی کا رکھتا نہیں ہوں، میں اس کے بدلے میں بھی دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ وہ کہتا سارا واپس کرا تو کر سکتا تھا نا، اس نے سارا نہیں مانگا، 80 پاس رکھ لے، 20 مجھے دے دے۔ اگر ہم نے وہ 20% دیا ہوتا نا تو مدرسہ امام حسن کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں، پرائیویٹ سکولوں میں، انگلش میڈیم میں پڑھانے کے لیے سب کچھ ہے نا، تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا اللہ، وہ کہہ رہا ہے جو بچ گیا ہے نا، جو میں نے تمہیں دیا تھا نا، یہ لے جاؤ 100 روپیہ، خرچ کرو سارا دن، شام کو جو بچ جائے نا اس میں سے جو بچ جائے نا اس میں سے 5واں حصہ واپس کر دو۔ کتنا ڈھیٹ ہے بندہ۔ ہاں، گندم اٹھا لی ساری، گھر لے گیا، منڈی بھی بیچ کے، گھر بینک میں جمع کروا دیے، کار اپنے لیے خرید لی ہے، ان یتیمان آل محمد کے لیے تیرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا سین کچا ہے، کبھی پرواہ نہیں کی، یہاں بارش نہیں آتی ہے، آپ کے گھر کے سین بھی کچے ہیں، ان کا سین کیوں کچا ہے بھائی؟ اس لیے کہ میں نے اسے اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ بس آخری بات میں ختم کروں، علماء ہے سارا دن مصائب سنائیں گے۔ ایک بہت بڑے مولانا ہے پاکستان میں آج کل، سیاستدان ہیں بہت بڑے، ان کے والد صاحب بھی سیاستدان تھے، وہ ایک محلے میں شہر میں گئے ووٹ مانگنے کے لیے، شیعوں کا محلہ تھا، شیعوں کا شہر تھا، انہوں نے کہا مولانا ہم ووٹ دیں گے، ہماری ایک شرط ہے، ہمارا ایک کام کر دو۔ مولانا تھے مفتی محمود نام بھی لے لیتا، ووٹ مانگنے گئے شیعوں سے، انہوں نے کہا جی ہمیں ایک کام ہے، ہمارا ایک کام کرو تو ہم ووٹ دیں گے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ایک لائسنس دے دو ذوالجناح کے جلوس کا۔ اس نے کہا وہ باہر نکلے تو جو ساتھی تھے نا ان کے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا مولانا آپ نے؟ انہوں نے کہا چھوڑو تمہیں کیا پتا میں نے کیا کیا، میں ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں مجھ سے مدرسہ نہ مانگ لیں،
کہیں یہ نہ کہ ہمیں جگہ دو، ہمیں مدرسہ بنا کے دو، ہم نے شیعوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ بنانا ہے. میں اس سے ڈر رہا تھا. کرتے رہے ماتم، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ خود پیٹیں گے، خود ماتم کریں گے، کرتے رہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ مجھے فرق اس دن پڑنا تھا جب شیعہ قوم مدارس بنا کے اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کر دے گی نا، اس وقت مجھے خطرہ لاحق ہوگا، چونکہ علم تو ہے ادھر. دشمن ہمارا بہت خوب، وہ بہت سمجھتا ہے، ہم نہیں. کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. ان کو یہاں سے علم پھیلنا ہے، یہاں سے مذہب کا دفاع ہونا ہے، یہاں سے مکتب کا دفاع ہونا ہے، یہاں سے سوالوں کے جواب ملنے ہیں نا. ہم نے کتنا کبھی سوچا کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے بچے کے سکول کی فیس، گھر کا خرچہ، دال خریدنی ہے، ماچس خریدنی ہے، گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے. یہ تو سارے بجٹ میں شامل ہیں. مدرسہ دینیہ، مسجد، یہ بھی میرے بجٹ میں ہے. جب ہمارے بجٹ میں ہی نہیں ہے تو گلہ کس بات پہ ہے مولویوں پہ بھائی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب چہروں پہ ناراضگی کے آثار ہو گئے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اپنے مذہب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.